السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، جس کے 2 اشرے ہم نے غفلت میں گزار دیے۔ یہ آخری اشرہ ہے جو کہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ ہم نے جیسے اس رمضان المبارک میں عبادات کر کے خالق کو راضی کرنا تھا، ہم نہ کر سکے۔ گناہوں کی ہمیں معافی مانگنی چاہیے تھی، ہم نہ مانگ سکے۔ ہم نے اس کے اندر قیام کرنا تھا، لیکن وقت و غفلت میں گزار دیا۔ رمضان المبارک کی وہ مبارک گھڑیاں ہم نے بے تکے کاموں کے اندر اور بے جا ٹائم کو ختم کرتے ہوئے گزار دیا ہے۔ اس رمضان المبارک میں کہ جو ایسا مہینہ تھا کہ جس میں نفل فرضوں کے برابر تھے، فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اس کو عام ہی روٹین کے اندر گزار دیا۔ صرف کھانے کا وقت بدل دیا، باقی جھوٹ ہماری زبان پر رہا۔ نمازوں کی غفلت ہم کرتے رہے، غیبت، تکبر، حسد کے معاملات ہمارے دلوں سے نہ گئے۔ سارے کام ہم اسی ترتیب سے کرتے گئے کہ جس کا عادی ہمارا نفس ہو چکا ہے۔ یہ نفس امارہ کی شرارتیں، یہ نفس امارہ انسان کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، اس کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن کا نفس کتنا پاک تھا، اور ہم نے اس کو کتنا اپنے نفس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کیوں نہیں کر لیتے اس سے پہلے کہ تیرے اعمال کو تولا جائے۔ یاد رکھنا، بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت 2 قدموں پر ہے۔ پوچھا گیا حضور کیسے؟ کہا گیا کہ ایک قدم تو نفس پہ رکھ لے، دوسرا خود بخود جنت میں چلا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا مہینہ تھا، یہ ضبط نفس کا مہینہ تھا، جس کو ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ عام کاموں کے اندر، اور نہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، نہ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں عبادت کے نذرانے پیش کیے، نہ ہم نے نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ افسوس اے آج کے مسلمان اس بات پہ ہے کہ ہم نے اس میں عبادتیں کرنے کی بجائے، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے، ہم نے اس کو اسی طرح عام غفلت میں گزار دیا۔ سامعین محترم، آج بھی وقت ہے کہ جو اشرہ رہ گیا ہے اس میں طاق راتوں کے اندر عبادت کریں اور وہ لیلۃ القدر کی رات کو پانے کی کوشش کریں۔ خالق کائنات کی رحمت اس رات میں اپنی جوش میں ہوتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے ہو آ جاؤ کھلا یہ دروازہ۔ خالق فرماتا ہے کوئی ایک مرتبہ مجھے پکارے تو صحیح، میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ کوئی آؤ تو صحیح۔ ارے کتنا کمال وہ میرا خالق ہے کہ ایک بت پرست بت خانے کے اندر، میں خانے کے اندر بیٹھ کر اور بت خانے میں بیٹھ کر یا سنمی یا سنمی یا سنمی کی صدائیں بلند کرتا ہے، اچانک اونگ آتے بولتا ہے یا سمادی۔ میرا خالق فرماتا ہے لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہتے مولا وہ تو بت کو پکار رہا تھا، تجھے تو نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا۔ تو میرے بھائی سامعین، اے مسلمان عورتوں، یہ کتنا ہمارے لیے ایک وقت ہے کہ ہم اس میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں۔ رمضان کا آخری اشرہ تیزی سے گزر جائے گا جیسے باقی رمضان کا حصہ گزر گیا، تو اسے غفلت میں نہیں گزارنا بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان کی عبادات ٹوٹی پھوٹی کر چکے اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے ایام رہ گئے ہیں
اس کو خالق کائنات ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اور اس کا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین.